حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو اور جنبی آدمی کو قرآن شریف پڑھنے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم اتنی مقدس کتاب، اتنی بزرگ کتاب، اتنی پاکیزہ کلام ہے، مگر جب انسان جنبی حالت میں ہوتا ہے، ناپاکی حالت میں ہوتا ہے، اور عورتیں اپنی حیض کی مدت میں ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو اپنے زبان پر نہ لائے، قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے زبان سے نہ نکالے۔ یا عورت کو اگر مہینواری شروع ہو گیا، عورت کو اگر جو ہے MC شروع ہو گیا، اس کو پیریڈ آنے لگے، اور وہ پاکی ناپاکی کی جو زندگی ہے، جو ایام ہے، اس میں وہ چل رہی ہے، تو عورت قرآن پڑھنا جانتی ہے، قرآن جو ہے بہترین پڑھ لیتی ہے، مگر اس میں منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، یا پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے رات میں سپن دوش ہونے کی وجہ سے، اور خواب آنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس انسان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ہرگز نہ کرے، قرآن کے الفاظ ہرگز نہ پڑھیں، قرآن کی آیات اپنے زبان پر بالکل نہ لائے۔ اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض ہمارے نوجوان ساتھی اس مسائل کو اور اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں، وہ جو ہے رات میں اس کو نائٹ فال ہوتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اور دن بھر اسی میں وہ رہتے ہیں، دن بھر اسی کپڑے میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دن بھر اپنی اسی کپڑے میں وہ بعض مرتبہ نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، بعض لوگ نامسائل جاننے کی وجہ سے، ناپاکی اور پاکی کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا خوب خیال رکھیں کہ اگر آپ کے زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، اگر یہ حالتیں آپ کو پیش آ رہی ہیں، تو آپ جو ہے نہائے دھلائے پاک ہو، غسل کا اہتمام کرے، غسل کر لے، آپ پاک ہو جائے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد جو ہے نماز کی تلاوت، نماز کی پابند ہو جائے۔ اور جو ہماری ماں بہنیں ہیں، اگر اس کو ناپاکی کی مدت ختم ہونے کے بعد، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد وہ پاک صاف ہوگی، غسل کر لے گی، اس کے بعد پھر وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز کی پابند رہے گی، نماز پڑھے گی، ذکر و اذکار میں اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو حاضر رکھے گی۔ اگر وہ ناپاک ہے تو قرآن کی تلاوت بالکل نہ کرے، قرآن کی تلاوت ہرگز نہ کرے۔ یہ جو ہے باتیں عوام الناس میں پھیلانے کی ضرورت ہے، عوام الناس سے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکی اور ناپاکی میں شعور پیدا کر سکے۔ بہت سارے ہماری ماں بہنیں اس کو نہیں جانتے ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہیں، اس لیے میرا فرض